اور میں اب اپنی کتاب سے نہیں، آج ہماری کوشش رہے گی کہ کتب اہل سنت ہی سے آپ کی خدمت میں بی بی کے فضائل کو بیان کریں، گرچہ بہت کم کر کے خلاصہ کر کے جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جو مجبور ہیں کہ اس قدر متواتر یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر یہ بھی نہ لکھے تو ان کی کتاب کا اعتبار ختم ہو جائے، کہ صاف واضح ہو جائے گا کہ آپ نے دشمنی میں کتاب لکھی ہے۔ لہٰذا صحیح بخاری اہم ترین کتاب، مستند ترین کتاب ہمارے برادران کی، اس کتاب کے اندر جا کر دیکھیے، جب صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، صحابیات کے فضائل کو بیان کیا ہے، ازواج کے فضائل کو بیان کیا ہے، تو سب کے نام کے آگے لگایا ہے رضی اللہ عنہ، پہلے ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے ہوں، مولا کائنات ہوں، امام حسن، امام حسین، سب کے نام کے آگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ رضی اللہ عنہ۔ اور جو ازواج کے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس میں رضی اللہ عنہا، صرف ایک ہستی وہ ہیں کہ جن کے نام کے آگے لکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ باقاعدہ لکھا ہے باب مناقب فاطمہ علیہ السلام۔ گویا امام بخاری خود یہ بیان کر رہے ہیں، ارے تم ابھی اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ ان ہستیوں کو علیہ السلام کہہ بھی سکتے یا نہیں کہہ سکتے، یا صرف رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ارے اپنے مولویوں سے معلوم نہ کرو، خود امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو دیکھو، سیدہ کائنات وہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں فاطمہ کے نام کے آگے اگر کچھ لگے گا تو سلام اللہ علیہ لگایا جائے گا۔ وہ بی بی کا مقام۔ اور پھر اس باب کے اندر بھی صرف 2 روایتوں کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، صرف 2 روایتیں، لیکن یہی 2 روایتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ پہلی روایت کیا بیان کی کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی۔ ایک اتنا سا جملہ اور پوری دنیا اس کے اندر سمیٹی ہوئی۔ فاطمہ زہرا بضعۃ، بض نکلا ہے جز، حصہ، ٹکڑا، فاطمہ زہرا میرا حصہ، میرا جز ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بات بہت واضح ہے۔ اگر نبی اکرم کے پورے جسم مبارک کو، نبی اکرم کے پورے وجود کا انسان تکلیف نہ بھی پہنچائے، صرف نبی اکرم کے چشم مبارک کو نقصان پہنچائے، گویا نبی اکرم کو نقصان پہنچایا۔ نبی اکرم کے دست مبارک کو نقصان پہنچایا، گویا نبی اکرم کو نقصان پہنچایا۔ نبی اکرم کے سینے مبارک کو نقصان پہنچایا، نبی اکرم کو نقصان پہنچایا۔ یاد رکھو فاطمہ زہرا کو نقصان پہنچانا ایسا ہے جیسے میرے جز کو نقصان پہنچایا، جیسے میرے جز کو تکلیف دی۔ فمن اغضبها اغضبنی، اور جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ دوسری روایت جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، فرمایا فاطمہ زہرا کون ہے؟ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات وہ ہیں، امام بخاری بیان فرماتے ہیں فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں۔ اس سے بڑا امتیاز ہو کیا سکتا ہے؟ اور کون سا اس سے بڑا امتیاز ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ساری خواتین، جناب حوا سے لے کر قیامت تک سے پہلے آنے والی آخری خاتون تک جتنی بھی خواتین گزری ہیں، سب اگر ایک طرف ہوں تو سب کی سرداری اگر ملے گی تو فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ اور اسی صحیح بخاری کے اندر 3 اور روایتیں موجود ہیں جو اس باب کے اندر نہیں ہیں، دوسرے ابواب کے اندر، اب جا بجا انہوں نے چھپا کر بیان کی ہے، تو اگر کسی اور مقام پر بھی تلاش کی جائے جو اس سے ملتی جلتی روایتیں ہیں، اس میں نبی اکرم نے ایک مقام پر شاہ فرمایا، دیکھیں اس روایت کے اندر تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں شاہ فرمایا نبی اکرم نے سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی ساری عورتوں کی سردار۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت یہ ہے جس میں شاہ فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی بھی مومنہ خواتین ہیں ان سب کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ ایک اور روایت ہے جس میں بیان فرمایا نبی اکرم نے سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی ساری عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں۔ 4 قسم کی روایتیں ہو گئی، امت کی ساری سرداری، امت کی عورتوں کی ساری سرداری، جنت کی عورتوں کی ساری سرداری، مومنین کی عورتوں کی سرداری، اور تمام عالمین کی عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں ہے۔
اب ان روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ فاطمہ زہرا کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ سیدہ کی رعایا میں تو ہو سکتا ہے، سیدہ کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صرف سیدہ وہ ہیں کہ جنہیں سیدہ کہا گیا، سردار کہا گیا۔ اور سردار اور رعایا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رعایا سردار کے پیچھے چلتی ہے، سردار رعایا کے پیچھے نہیں چلتا۔ لہذا تمہیں سیدہ کو اپنے پیچھے نہیں چلانا، تمہیں سیدہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ بھی جو امتیازات دیے گئے ہیں، کئی خدا نخواستہ انسان یہ نہ سوچے کہ بیٹی تھی لہذا بیٹی کو جتنے القابات تھے وہ سبھی دے دیے۔ تو ان کے لیے تو جواب دینا بہت آسان ہے کہ بیٹیاں تو آپ کی نگاہ میں اور بھی تھیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے کہ ان کے بارے میں کہا ہو کہ سید النساء اہل الجنہ، سید النساء العالمین، سید النساء المومنین۔ کسی ایک بیٹی کے بارے میں بھی ایک روایت بھی نہیں ہے، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، قدرت کا کمال۔ کسی ایک بیٹی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ فرمایا ہو کہ فلانا بضعۃ منی، بلکہ بضعۃ منی کی روایت کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، صرف فاطمہ زہرا کے بارے میں، صرف فاطمہ زہرا کو کہا بضعۃ منی۔ پھر وہ لوگ جو کہتے نہیں ہیں، اچھا آپ تو خود یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ایک بیٹی تھی تو لہٰذا بیٹی تھی اس لیے ان کے سارے فضائل بیان کر دیے۔ اگر یہ بنیاد ہے کہ فاطمہ زہرا کو اس لیے فضائل ملے ہیں چونکہ بیٹی تھی، تو پھر آپ نے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ حافظان قرآن بن جانا آسان ہے، قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اے رسول ان کے سامنے مثال بیان کیجئے، اگر کافروں کی مثال تم جاننا چاہتے ہو کہ کافر کیسے ہیں تو یاد رکھو کافروں کے لیے مثال ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی مثال، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال۔ کس کی مثال ہے؟ انبیاء کی ازواج کی مثال ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وہ کہا گیا اے کافروں تمہاری مثال ان کی جیسی ہے، یہ بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا مزاج قرآنی، اگر مثال دینی ہی تھی قرآن کریم کو تو ایک مثال بھی کافی تھی، یہ دو دو مثالیں کیوں دی؟ کاش پہنچ جائیں۔ دو مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر دینی ہے تو تین مثال بھی دی جا سکتی ہے، چار بھی دی جا سکتی ہے۔ پروردگار کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پروردگار تو پوری تاریخ سے واقف ہے، لہذا اور بھی مثالیں دی جا سکتی تھی۔ کہا نہیں صرف ہم دو ہی مثال دیں گے تاکہ دنیا سمجھ جائے جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کی دو ازواج ایسی تھیں جو جہنم میں جانے کی لائق تھیں، تو شاید پھر دو ہی ازواج رسول ایسی ہوں گی۔ لہذا ایک کی مثال نہیں تھی اور نہ ایک بھی کافی تھی، دو مثال دے کے بیان کیا تم دونوں کے لیے مثالیں ہیں کہ جہنم میں جائیں گی۔ تو قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل اس وجہ سے کیونکہ بیٹی ہوتی تھیں تو پھر فضائل اس وجہ سے ہونے چاہیے کیونکہ وہ نبی کی ازواج تھیں، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ چاہے جو بھی کرتے رہیں انہیں جنت میں جانا چاہیے، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو بھی کرتے رہیں انہیں جنت میں جانا چاہیے۔ کہا نہیں کہ یہاں کردار دیکھا جائے گا یا نیتیں دیکھی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، پروردگار ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ معیار بدل جائے گا اگر رسول یہ کہے کہ چونکہ میری بیٹی ہے لہٰذا میں ساری فضیلتیں دینا چاہتا ہوں۔ وہاں قرآن خدا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہمارے یہاں تو جو معیار ہے کسی کو فضیلت دینے کا، کسی کا احترام کرنے کا وہ کوئی اور ہے، تمہاری نگاہ میں جو احترام ہے وہ کوئی اور ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ جو خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہو اس کے یہاں معیارات اور ہوں، خدا کے یہاں معیارات اور ہوں۔ خدا کے یہاں کون سا معیار ہے؟ خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ لہٰذا رسول اکرم کے نزدیک بھی وہی سب سے زیادہ محترم ہوگا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اور جنت کی سرداری اگر ایسے ہی رشتہ داری کی بنیاد پر مل رہی ہوتی تو پھر صرف سیدہ کائنات کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا، پھر باقی جتنے رشتہ دار تھے
انہیں بھی کچھ نہ کچھ جنت میں سے حصہ دے دینا چاہیے تھا. پھر فلاں کے بارے میں بھی حدیث ہونی چاہیے تھی کہ ان کے لیے بھی جنت ہے, ان کے لیے بھی جنت ہے, ان کے لیے بھی جنت ہے. کسی اور کے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں ہے. اگر ہے تو فاطمہ زہرا کے بارے میں ہے اور ان کے خاندان کے بارے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو پروردگار کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ رسول اللہ کے ہاں معیار ہے. اگر پروردگار کے ہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے تو رسول اللہ کے لیے بھی جو معیار ہے وہ تقوی پرہیزگاری ہے, وہ اقربا پروری رشتہ داری نہیں ہے. تو صحیح بخاری کے اندر یہ جو 2 روایتیں بیان ہوئی ہیں یہی ہمارے لیے بہت ہیں. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. اچھا یہ بھی میں جو بار بار صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, بعض نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مولوی نے, آپ کے عالم نے آ کر ہماری کتاب سے حوالہ تو پیش کر دیا اور ہماری کتاب سے ایک روایت تو سنا دی, لیکن اس کی اگلی روایت تو نہیں دیکھی. اس کی اگلی روایت میں فلاں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے, اس کی پچھلی روایت تو نہیں دیکھی, پچھلی روایت کے اندر بھی فلاں کے فضائل بیان ہوئے ہیں. تو اپنے مطلب کا حصہ تو نکال لیا, باقی جو کتاب کے اندر دوسری روایت تھی اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ کے مولوی ہماری کتاب کو صحیح مانتے ہیں تو پھر پوری کتاب کو صحیح مانیں. یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مطلب کا سوال پڑھ لیا باقی سارے سوال چھوڑ دیا. تو یہ سوال کبھی کبھار ہم سے کیا جاتا ہے. جواب بہت آسان ہے, آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے, بس بچوں کو ایک جواب فی البدی دینے کے لیے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے انشاءاللہ جلدی بات پہنچ جائے گی. فرض کیجئے کہ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا. دونوں کے درمیان جھگڑا اس بات کا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے, ایک کار ہے. دونوں نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل اور کار میری ہے. دوسرا کہہ رہا نہیں میری ہے. دونوں پہنچا قاضی کے پاس. قاضی کے پاس جب پہنچے, دونوں کا ایک دعویٰ تھا کہ یہ بائک اور کار میری ہے. وہ کہہ رہا نہیں بائک اور کار میری ہے. جب پہلے سے شنوائی شروع ہوئی کہ آپ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ پورا ماجرا, تو انہوں نے بات کا آغاز اس طریقے سے کیا, کہا کہ قاضی صاحب بائک تو ان کی ہے, میں نے قرض کے طور پر لی تھی, لیکن جو کار ہے نا وہ میری اپنی ہے. جیسے قاضی یہ جملہ سنے گا کہ بائک انہوں نے قرض کے طور پر لی ہے, یعنی خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ بائک اس کی نہیں ہے, بائک دوسرے کی ہے. کہے گا یہ کار کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا, یہ بائک آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں تو بائک اس کا مطلب آپ کی نہیں ہے فلاں کی ہے. اگر وہ سامنے سے کہے کہ قاضی صاحب یہ تو غلط بات ہو گئی, آپ نے میری پہلی بات تو مان لی, دوسری بات نہیں مانی, کاش پہنچ جائیں. قاضی سے وہ کہے کہ قاضی صاحب آپ نے انصاف نہیں کیا, میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بائک میں نے قرض میں لی تھی میری نہیں ہے, تو میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ کار میری ہے. یہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے, تو دوسری بات بھی مانیے کہ کار میری ہونی چاہیے. قاضی کہے گا نہیں, جو تم نے اپنے خلاف اعتراف کیا ہے وہ تو مانا جائے گا, لیکن جو دوسری بات ہے اس میں تو بحث ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے, وہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری ہے, لہذا وہ تمہارا ڈسپیوٹڈ معاملہ ابھی طے نہیں ہو سکتا, پورا سننا پڑے گا اس کے بعد طے ہوگا. لیکن جس کا تم اعتراف کر رہے ہو اس کا فیصلہ ابھی سے ہو جائے گا. اب ہمیں کہنے دیجئے کہ ان کی کتابوں سے جو ہم آ کر روایتیں سناتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کتاب کو مان رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں اس میں خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے, اس میں خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے فضائل ہیں. اگر یہ فضائل وہ خود اعتراف کر رہے ہیں, مان رہے ہیں, تو اس میں کوئی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ ہو جائے گا. ہاں جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر پھر تفصیل سے شنوائی ہوگی, اس کے اندر پھر تفصیل سے فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن جس کے بارے میں وہ پہلے ہی سے تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری ایک روایت کو تو مان لیا, دوسری روایت کو نہیں مانا. اس روایت کو مانا اس لیے کیونکہ اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں, آپ بھی وہی اعتراف کر رہے ہیں جو ہمارا اعتراف ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلم. تو ہماری بھی گفتگو ہو رہی تھی صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, جس نے سیدہ کائنات کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. یہ ایک جملہ نہیں ہے, یہ ایک جملہ بھی الگ الگ انداز سے نبی اکرم نے بیان فرمایا. گویا بار بار نبی اکرم کی تاکید یہ ہے, خبردار میرے بعد سیدہ کو ناراض نہ کرنا. کہیں پر فرمایا فمن غاواها فقد غازانی, جس نے سیدہ کو غیظ میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیظ میں مبتلا کیا. کہیں پر فرمایا فمن اسخطها اسخطنی, جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کہیں پر فرمایا ما آذاها آذانی, جس سے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس سے مجھے اذیت پہنچائی. کتنے مختلف الفاظ سے بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہے ہیں.
اور سبھی کے اندر پیغام یہ ہے اذیت نہ پہنچانا، تکلیف نہ دینا.